शेख محقق فرماتے ہیں کہ ابا جی مجھے علم کے سبق بھی پڑھاتے تھے، ساتھ تربیت کی راہیں بھی دکھاتے تھے۔ علم کی راہ پہ چلتے چلتے بڑے بڑے بھٹک جاتے ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھے والد گرامی روزانہ یہ نصیحت فرماتے تھے کہ بیٹا باید کے بہیج کا در بحث علم نظام نہ کنی۔ فرمایا جب کسی سے علمی بحث ہونے لگے نا تو اس بحث کو جھگڑے کی صورت نہ دے دینا۔ بات کو سمجھے؟ میرا موقف اور ہے، قبلہ قاری صاحب کا موقف اور ہے۔ اس معاملے میں قاری صاحب کی میرے ساتھ بحث ہو جائے، میری قاری صاحب سے بحث ہو جائے، وہ اپنے موقف پہ دلائل دیں، میں اپنے موقف پہ دلائل دوں، اختلاف کی حیثیت اور ہے، اس طرح میں حرج نہیں۔ لیکن فرمایا بحث علمی کو جھگڑا نہ بنانا، یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ میرے دشمن ہیں یا میں ان کا دشمن ہوں۔ فرمایا بحث علمی ہو تو ہو، لیکن علمی بحث کو کبھی جھگڑے کی صورت نہ دینا۔ اہل سنت کے اس وقت پراگندہ ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ علمی اختلاف کو جھگڑے کی صورت بنا دیا جاتا ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ علمی اختلاف ہے، وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ آج تو جھگڑے سے 4 قدم آگے اختلاف اناد بنا، اناد پھر دشمنی بنا، اور دشمنی پھر اس حد تک بنا کہ اپنے مسلک پر انگلی اٹھانے سے ہم گریز نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ فلاں کا میری رائے کے ساتھ اختلاف ہے، میری تحقیق کے ساتھ اختلاف ہے۔ شیخ محقق فرماتے مجھے ابا جی روزانہ پڑھاتے تھے بیٹا بحث کرتے رہنا، بحث سے علم مضبوط ہوتا ہے، لیکن فرمایا بحث علمی کو کبھی جھگڑا نہ بنانا، جھگڑا نہ بنانا، دشمنی نہ بنانا۔ اور آگے بیٹے کو سمجھایا بھی صحیح۔ اب بحث ہو گئی 2 علماء کے درمیان۔ حضرت شیخ محقق فرماتے میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ اگر دانی کہ حق بجانب دیگر است قبول کنی۔ شیخ محقق کی ساری زندگی بیان نہ بھی کروں نا، یہ ایک جملہ آپ کی تربیت کا اگر ہم سینے پہ لکھ رہے ہیں تو ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا بیٹا بحث علمی کے دوران عالم سے بحث ہو رہی تھی، کسی عالم سے جھگڑا بن گیا، فرمایا اس دوران اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ حق پر وہ ہے، حق پر وہ ہے، تو فرمایا بیٹا جھجکنا نہیں، آنکھیں جھکا کر حق کو قبول کر لینا ہے۔ یہ ہے کمال علم کا کہ جس طرف حق ہو ادھر جھک جانا عالم کی شان ہے، جس طرف حق ہو اس کو قبول کرنا عالم کی پہچان ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں مجھے والد گرامی نے فرمایا بیٹا جس طرف حق نظر آئے جھگڑا بے شک بن گیا، تمہیں اپنے علم کے مطابق ایک مسئلے کا پتہ تھا، دوسرے مولانا کو اپنے علم کے مطابق مسئلے کا پتہ تھا، جھگڑا صورت اختیار یعنی بحث بنی، لیکن بحث کے دوران تمہیں پتہ چل گیا کہ میری غلطی ہے، دوسرا عالم حق پر ہے۔ فرمایا بیٹا کبھی بھی لمبا نہ کرنا بحث کو، اسی وقت قبول کر لینا کہ حق یہ ہے۔ فرمایا حق کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق والوں میں شمار فرمائے گا۔ اور دوسری لائن دوسرا درجہ بتایا، فرمایا اگر بیٹا حق تیری سائیڈ پہ تھا، حق دلائل کی روشنی میں تیری سائیڈ پہ تھا اور دوسرا فریق حق کو نہیں قبول کر رہا تھا، تو فرمایا کہ اگر قبول نہ کند بگو 2 یا 6 بار، فرمایا اگر دوسرا فریق حق کو نہیں مان رہا تو 2 بار کہہ لو، 3 بار کہہ لو، اسے بتا دو بھئی حق یہ ہے۔ فرمایا اگر قبول نہیں کرتا تو بگو، یوں کہو بندہ را چنی معلوم است آن ہوئے نوز نیز تواند بود۔ فرمایا یہ کہہ دینا میرا علم میں یہ تھا، ہو سکتا ہے وہ ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، میرا علم یہ تھا، ہو سکتا ہے وہ ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اور یہاں پہ بحث کا دروازہ بند کر دینا تاکہ جھگڑا دشمنی کی نوبت اختیار نہ کرے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کرنا، یہ جھگڑے، یہ دشمنیاں، یہ اناد، یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونا، لڑائیاں، یہ آج ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مسلک پہ لگا کچھ نہیں۔ جن کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے خون اور پسینے سے اس مسلک کی بنیادیں مضبوط کی ہیں، ان کا سبق یہ تھا۔ فرمایا بیٹا مسلک کو نقصان نہ پہنچانا، اپنی ملت کو نقصان نہ پہنچانا، حق اپنے پاس ہو تو اس کو کہنا
کہ بس مجھے معلوم تھا میں نے بتا دیا، اس کی جانب ہو تو چپ کر کے قبول کر لینا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کی بات کو سنا، اور فرماتے ہیں ساری زندگی اپنے ابا جان کی اس تربیت کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔